کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تاریخ ہمیں خاموش تماشائیوں میں لکھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خدا کے حضور ان جابروں اور ظالموں کو پیش کیا جائے تو ہمیں بھی کہیں ان کی صفوں کے ساتھ اٹھا دیا جائے۔ سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سوچا کہ انہوں نے آج سقراط کو ختم کر دیا ہے، ساتھ اس کی آئیڈیالوجی کو بھی دفن کر دیا ہے، اور اپنے نوجوانوں کو سقراط کے ہاتھوں گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ یونان کے حکمران جیت گئے، سقراط ہار گیا، وقت گزرتا گیا۔ گلیلیو نے جب یہ ثابت کیا تھا کہ سورج کے گرد زمین اور دیگر سیارے گھومتے ہیں تو گویا یہ کیتھولک عقائد کی خلاف ورزی تھی۔ پادریوں نے گلیلیو پر فتوے لگائے اور اسے غیر معینہ مدت کے لیے قید کر دیا گیا۔ 1633 میں قید ہونے والا گلیلیو اسی قید میں 1642 میں اس دنیا سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، پادری جیت گئے، گلیلیو ہار گیا۔ حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ پر گولے برسائے آگ کے تو اس وقت عبداللہ بن زبیر، جس نے جواں مردی سے حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا، حجاج بن یوسف نے کئی بار اس کے پاس پیغامات بھیجے کہ سرنڈر کر دے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ مانگا کہ اس بارے میں مجھے بتائیں میں کیا کروں کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ مجھے سرنڈر کرنے کا کہہ رہا ہے، تو اس کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ تم حق کے راستے پر ہو، حق کے راستے پہ لڑتے شہید ہو جاؤ گے تو کوئی فکر نہیں، لیکن کبھی باطل کے ہاتھوں مجبور ہو کے غلامی ہرگز قبول مت کرنا۔ حجاج بن یوسف نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا، اور بالآخر عبداللہ بن زبیر بھی حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف جیت گیا، عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، وقت گزرتا گیا۔ ابو جعفر منصور، اس نے امام ابو حنیفہ کو، ایک وقت تھا جب کئی بار اس نے یہ پیشکش کی کہ آپ کو ہم قاضی القضاء بنا دیتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ نے انکار کیا رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ایک وقت آیا جب ابو جعفر منصور اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کسی بات پر اس قدر تلخ کلامی ہوئی کہ ابو جعفر بن منصور آپ کا سخت دشمن ہو گیا۔ اس نے آپ کو بغداد میں تعمیرات کے اوپر لگا دیا، آپ سے اینٹوں کی گنتی کروانی، آپ سے دیواروں کی تعمیر کی نگرانی کروانی، گویا وہ سارے کام کروائے جن میں آپ کی حد تک ہو سکے، اور پھر امام ابو حنیفہ کو قید کروا دیا، آپ کے اوپر کوڑے برسائے، آپ کے اوپر بہت مظالم کیے، اور قید میں انہیں زہر پلا کر شہید کر دیا۔ ابو جعفر منصور کو آج کوئی نہیں جانتا، امام ابو حنیفہ کے پیروکار کروڑوں ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی جب جنازے کا وقت ہوا تو 50,000 سے بھی زائد لوگ تھے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ جنازہ پڑھانا پڑا۔ اور ابو جعفر منصور جب مرا تو اس کے لیے ایک جیسی 100 قبریں بنوائی گئی اور کسی ایک میں اسے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ کس قبر میں ہے، کیونکہ خدشہ تھا کہ لوگ اس کی لاش کو قبر سے نکال کے بے حرمتی کریں گے۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے طاقتور تھی، مگر تاریخ سقراط کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ گلیلیو کے مرنے کے 300 سال بعد رومن کیتھولک نے یہ تسلیم کیا کہ وہ درست کہتا تھا، زمین اور سیارے واقعی سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ حجاج بن یوسف، اس کو ایک ظالم کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تائید کرنے والے کروڑوں ہیں، لیکن ابو جعفر منصور جو ایک بادشاہ تھا اسے شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ یاد رکھیں، وقت جابر اور ظالم کے دسترس میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، لیکن تاریخ ان ظالموں کو ان کے ظلم اور بربریت سے ضرور یاد رکھتی ہے، لیکن جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تاریخ اس کو ہیرو کے طور پہ لکھتی ہے۔ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم کو ایک دن مٹ جانا ہوتا ہے۔ خدا کی لاٹھی ضرور حرکت میں آتی ہے، اور پھر ظالم کا وہ حال ہوتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں تمام طاقتیں ایک طرف کھڑی ہیں، اور ایک طرف وہ نہتے لوگ جن پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ لوگ جن کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، وہ لوگ جو معدنیات اور تیل جیسے ذخائر سے بھرے ہوئے ملکوں کی حکمرانی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس دنیا کی کل طاقت کا 48% شیئر رکھتے ہیں، وہ لوگ آج خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
تاریخ جہاں جابر کو یاد رکھتی ہے وہاں اس ظلم میں ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی لکھتی ہے، اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی کرتی ہے جو سارا تماشا دیکھتے رہے، خاموش تماشائی بنے رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تاریخ ہمیں خاموش تماشائیوں میں لکھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خدا کے حضور ان جابروں اور ظالموں کو پیش کیا جائے تو ہمیں بھی کہیں ان کی صفوں کے ساتھ اٹھا دیا جائے کہ یہ لوگ، ان کی آنکھوں کے سامنے ظلم و ستم ہوتا رہا اور یہ خاموش دیکھتے رہے۔